السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا، برزخ، آخرت، ہر جگہ شفاعت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دور دورہ ہے۔ ہر جگہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ، اپنی اپنی قدر کے مطابق۔ خدائے کریم و جلیل ہمیں شفاعت کے لیے قدر عطا فرمائے۔ جہاں تک روح اور جسم کا تعلق ہے، روح اصولی طور پر عالم بالا کی چیز ہے۔ ہاں، جسم کے اندر متحرک ہو کر بہت سے دیگر عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نفس کا تصدیہ ہے، جس کو قرآن کی زبان میں نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ اگر وجود انسانی پر چھا جائے تو باطنی الطاف مزمحل ہو جاتے ہیں، قلب حقیقی بینا نہیں ہوتا، روح متجلی نہیں ہوتی، سر میں کشف وارد نہیں ہوتا، عقل راست نہیں ہوتی، نفس معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، وجدان عشق سے درکنار ہو جاتا ہے، خفی و اخفا میں سرمستی اور مستی نہیں رہتی، سلطنت باطن اس طرح اپنے افعال و اشغال سر انجام نہیں دے سکتی۔ تو ایسے موقعوں پر روح زخمی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو فکر ہے کہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اس فکرے کو گو کہ علماء نے لکھا ہے، لیکن اس کو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے، زیادہ اس کو مؤدبانہ ہونا چاہیے، اور یہ اظہار محتاط انداز سے روا رکھنا چاہیے۔ روح جسم میں متحرک ہے اور جسم کو متحرک کیے ہوئے ہے، لہذا وجود انسانی جہاں پر بھی زخمی ہوگی، جہاں پر بھی اس کے ساتھ ناگوار صورتحال اس کی غلطیوں کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، شر نفس امارہ کی وجہ سے پیش آئے گی، تو اس کی تکلیف الطاف عالیہ ضرور محسوس کریں گے، روح بھی محسوس کرے گی۔ لہٰذا جس طرح ہم دنیا میں ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جسم کو اگر تکلیف ہے تو روح بھی زخمی ہے، اس طرح برزخ میں اگر جسم پر عذاب ہے تو روح جو ہے وہ بھی اس کا درد اور اس کی اذیت محسوس کرے گی، چونکہ یہ روح اس جسم کی ہے۔ تو روح اور جسم کو اس انداز سے ذرا محتاط طور پر لینا چاہیے اور معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو حساب کتاب کا عمل ہے، یہ برزخ سے شروع ہو جاتا ہے، برزخ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ کا دروازہ عقبہ کی طرف کھلتا ہے، دنیا کی طرف نہیں کھلتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس دنیا سے ارتحال کرنے کے بعد بعثت کے دن تک، یعنی بعثت کبریٰ، عقبہ کے دن تک یہ لوگ برزخ میں رہیں گے۔ وہاں سعید انسانوں کو لطف آئے گا، کیف آئے گا، جس طرح قرآن عظیم میں آتا ہے فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، اور میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حفرہ ہے، یہ جو قبر ہے، یہ بقعہ، خواہ انسان کو قبر میں مدفون کیا جائے، خواہ پانی میں بہایا جائے، خواہ آتش میں جلایا جائے، برزخ تو باہر صورت ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یا تو
حدیقۃ من حدائق الجنہ ہے یا حفیرۃ من حفائر النار ہے۔ برزخ میں ایک بڑی زندگی ہے، برزخ کو جنت سے ایک نسبت حاصل ہے، فروح و ریحان و جنت النعیم کی نص قطعی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اب جب یہ ایک ریسیپشن ہے، جب یہاں سے انسان آگے جائے گا تو وہاں پر سوال جواب بھی ہوں گے، وہاں پر میزان بھی ہوگا، وہاں پر نامہ اعمال بھی دیے جائیں گے، پل صراط پر سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اہل علم حضرت آلوسی نے خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ جو شخص دانے ہاتھ میں نامہ اعمال لے رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ہاؤم اقرأوا کتابیا انی ظننت انی ملاق انی ظننت انی ملاق حسابیا۔ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی آمد سے لے کر اب تک اس کے ساتھ جو حسن سلوک ہو رہا ہے، جو اس کی تکریم ہو رہی ہے، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش نہیں ہوا، منعم کی حیثیت سے پیش ہوا ہے، لہٰذا بہت خوش دلی سے اپنا دہنا ہاتھ آگے بڑھا دے گا۔ اور جو دوسرا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نام اعمال بہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا لیت کانت القاضیہ هل لک عنی سلطانیہ لم ادر ما حسابیہ۔ یہ اس کے ایکسپریشنز ہوں گے۔ یہ دراصل وہ شخص ہے کہ ملک الموت علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کے آمد سے لے کر اب تک جو اس کے ساتھ اس کے اعمال بد کی وجہ سے، اس کے شرور نفس کی وجہ سے، اس کے انحراف اور ظلم و تعدی کی وجہ سے جو سلوک ہو رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ یہاں میں منعم کی حیثیت سے نہیں، مجرم کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں، لہٰذا بے دلی سے اپنا بہنا ہاتھ آگے بڑھا دے گا۔ لیفٹ ہینڈ، تو وہ جس وقت اپنا لیفٹ ہینڈ بڑھا دے گا تو نام اعمال اس کو بہنے ہاتھ میں ملے گا۔ تو بہر صورت برزخ کا ثواب جو ہے وہ بھی منصوص اور مسنون طور پر ثابت ہے، اور برزخ کا جو عقاب ہے وہ بھی منصوص اور مسنون طور پر ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں قبر کی بشاشت عطا فرمائے، اور قبر کی گرفت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے۔